اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ماقبل آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حج کا ذکر فرما رہے تھے۔ پہلے فرضیت کا ذکر فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، پھر حج کے احکام ذکر کر دیے۔ اگر احصار پایا گیا تو کیا ہوگا، اگر سر منڈوایا عذر کے بنیاد پر یا بغیر عذر کے کیا ہوگا، اور حج میں کیا کیا چیزیں ممنوع ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ پھر یہ بتایا کہ حج کے دوران ایک آدمی تجارت کرنا چاہیں تو کیا تجارت کر سکتا ہے، بیچ میں جو موقع مل رہا ہے تو بتا دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتا ہے جب عبادت میں رکاوٹ نہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مزدلفے میں قیام کر کے اور عرفات سے واپسی میں وہاں رات گزارنے ہوتے ہیں، مشعر الحرام کے پہاڑ پہ جس کو قزح کہتے ہیں۔ صبح اچھی طرح روشنی ہونے تک وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو یاد کریں جیسے تمہیں بتایا ہے، یعنی افعال حج کو اسی طرح ادا کریں جس طرح اللہ نے تمہیں سکھایا۔ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر عرفات میں 9 تاریخ کو قیام کر کے صبح سے لے کر شام تک غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرنا ہے، یہ فرائض حج میں سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے مخلوق کو من حیث افاض الناس، تم پھر عرفات سے مزدلفے کی طرف آؤ جہاں سے لوگ آتے ہیں۔ انہیں یہ بتا دیے ہیں کہ دور جہالت میں قریش جو ہے وہ عرفات میں قیام نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے مزدلفے پہ کرتے تھے، اس لیے کہ مزدلفہ یہ حرم کے اندر ہے اور عرفات جو ہے یہ حرم سے باہر ہے۔ قریش اپنے آپ کو حرم کے متولی سمجھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم حج کے موقع میں حرم سے باہر جانا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے سارے لوگ تو عرفات میں قیام کرتے تھے، وقوف عرفہ کرتے تھے، یہ اس سے پہلے مزدلفہ میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا نہیں، اب قریش ہو یا غیر قریش سب کا قیام جو ہے عرفات میں ہوگا۔ من حیث افاض الناس من عرفۃ بأن تقفوا بها معهم، لوگوں کے ساتھ عرفہ میں وقوف کریں۔ وَكَانُوا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، قریش مزدلفہ میں قیام کرتے تھے ترفعاً عن الوقوف معهم، تکبر کے بنیاد پر کہ ہم عام لوگوں کے ساتھ پھر حرم سے باہر جا کے کیوں وقوف کریں، ہمارے لیے الگ جگہ ہوگی، ہم حرم سے نہیں نکلیں گے۔ ثم ترتیب ذکری کے لیے، اس کے لیے وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ سے استغفار طلب کریں، اللہ بخشنے مہربان ہے۔ اس سے پہلے اگر تم سے زیادتی ہوئی تو اللہ معاف کرنے والا ذات ہے، تو لہٰذا سمجھ میں بات آئی۔ عرفات کو یہ معرفت سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہاں سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو کر
ایک دوسرے سے تعارف ہو جاتا ہے سارے دنیا کے مسلمانوں کو، اس پہ سے عرفات کہتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ وہاں قیام کر کے اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کی معرفت۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم نے افعال حج پورا کر دیے، عبادات حجکم بِأَن رَمِيتُم جَمْرَۃ العقبہ، 10ویں تاریخ کو جمرۃ العقبہ کو تم نے رمیہ کری، وخلقتم وحلقتم، تم نے سر منڈوایا، وطفتم، پھر مدینہ حرم آ کے پھر طواف زیارت بھی کی، واستقررتم بمنی، پھر جا کے منی میں رہے، یہ 3 دن، اسی سے افعال حج مکمل ہو جاتا ہے نا۔ تو فاذکروا اللہ، جب افعال حج مکمل کرو گے اللہ کو یاد کرو تکبیر و ثنا کے ساتھ، کذکرکم آباکم، جس طرح تم اس سے پہلے اپنے آبا اجداد کو یاد کر رہے تھے۔ مینا میں جب 3 دن ٹھہرنا ہوتا نا، دور جہالت میں ہر قبیلے کے لوگ اپنے شاعر کو لا کے وہاں پہ اشعار پڑھاتے تھے اور اپنے قبیلے کے بہادری اور کارنامے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب یہ قبیلوں کے تعریف نہیں ہوں گے، اب اللہ کے تعریف ہوں گے یہ 3 دن۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تشبیہ کا ذکرکم آباکم، جس طرح تم اپنے آبا اپنے باپوں کو بلاتے ہو۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے ہر وقت کس کو پکارتا ہے؟ کوئی مارتا ہے تو پھر بھی باپ کو آواز دیتا ہے، یا ابا کہتا ہے، یا ابا کہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اگر کوئی تکلیف پہنچی تو پھر بھی کس کو آواز دیتا ہے؟ باپ کو دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سارے کام کا ذمہ داری باپ کے اوپر ہے۔ کیا سمجھتا ہے؟ میرے سارے کام کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر، اب باپ کے اوپر ہے۔ تو جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس وقت انسان کس کو پکارنی چاہیے؟ جس طرح چھوٹا بچہ ہر وقت ماں باپ کو پکارتا ہے، تو اسی طرح بڑے ہونے کے بعد پھر کس کو بلائیں گے؟ کس کو پکاریں گے؟ ہاں بھائی، سمجھ میں بات آئی؟ کما کنتم تذکرونہم عند فراغ حجکم بالمفاخر، جس طرح تم یاد کرتے تھے حج سے فارغ ہونے کے بعد بالمفاخر، فخری انداز سے اپنے آبا اجداد کو، او اشد ذکرہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، من ذکرکم ایاہم، اللہ کو اس سے بھی زیادہ یاد کریں۔ اشد منصوب ہے حال ہونے کی وجہ سے، بات سمجھ میں نا؟ یہ ذکرن سے حال ہے، اور ذکرن جو ہے اذکرو سے، من ذکرن یہ حال ہے ذکرن سے، المنصوب بے اذکرو، ذکرن کیوں منصوب ہے؟ اذکرو فعل مقدر کی وجہ سے، بات سمجھ میں نا؟ اذ لو تاخر عنہ لکان صفتا لہو، اگر ہم اس کو مؤخر کر لیتے ہیں تو صفت بن جاتا۔ کیا بن جاتا؟ صفت بنتا۔ تو لہٰذا جب اس کو مقدم کیا تو حال بنا گیا، حال بنا دیا گیا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حاجیوں کو تقسیم فرما رہے ہیں۔ حاجی 3 کے سر کیا ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ ایک صرف آخرت کو مانگتا ہے، ایک دنیا و آخرت دونوں کی خوبی مانگتا ہے، ایک صرف دنیا کے غرض سے جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، وہاں جا کے کہتا ہے اللہ آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دیں، فیوتاہ فیہا، صرف دنیا مانگنے کے لیے جاتا ہے کہ میرے کاروبار ٹھیک ہو، میں بیمار، میں کیا ہو جاؤں؟ صحت مند ہو جاؤں، اس نیت سے جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عبادت کا یہ مقصد نہیں ہے، ثواب نیت کریں اور ضمنی طور پر دنیا بھی مانگیں، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ آج مسلمان کیا ہے؟ بڑے بڑے لمبے وظیفے، 100 مرتبہ یہ آیت پڑھو، 200 مرتبہ فلاں پڑھو،
200 مرتبہ درود شریف پڑھو تو آپ کا کام ہو جائے گا، وہ بیٹھا رہے گا صبح بھی اور شام بھی۔ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو کاروبار میں ترقی ہو۔ ہاں سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ کے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ ویسے تو عبادت نہیں کرتا، قرآن کا تلاوت اس کے نہیں ہے، ذکر و اذکار نہیں ہے، معمولات نہیں ہے، لیکن جب پیر صاحب کہتا ہے کہ بھئی اتنا دفعہ پڑھ لو، اتنا دفعہ پڑھ لو، آپ کے کام ہو جائے گا، آپ کے برکت ہو جائے گی، یہ ہو، اب وہ صبح شام بیٹھتا ہے پابندی سے، 40 دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے؟ پھر فما لہو فی الآخرۃ، ہاں 2 گھنٹے وظیفے میں بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ میں نے ثواب کا کام کیا ہے۔ پیر صاحب نے بتا دیا ہے کہ بھئی اتنے رکعات پڑھیں تو آپ کا کام چل جائے گا، وہ نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں۔ وہ نیک ویک نہیں ہے، وہ لالچ کے لیے پڑھ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ نیک تو وہ ہے ہر حالت میں تہجد پڑھتا ہے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر حالت میں قرآن کریم کا تلاوت کرتا ہے۔ صرف دنیا مقصد اور غرض نہیں ہوتا مسلمان کے کہ وظیفے پڑھتے ہیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں اچھا، اس لیے اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا مانگنا کوئی ناجائز تو نہیں ہے، لیکن ایک آدمی حج پہ جا کے کہتا ہے اللہ مجھے صرف دنیا دے دیں بس، یہاں پھر آگے دیکھا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لیکن ادھر پھر کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، یہ دوسرا قسم ہے حاجیوں کے، دوسرا قسم وہ ہے من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں جلب منفعت۔ حسنہ کیا ہے دنیا میں؟ ہر وہ چیز جو خوشی کا باعث ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ آخرت کے جلب منفعت۔ آخرت میں حسنہ تو جنت ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، سارے خواہش پورے ہو جائیں گے۔ ہاں سمجھ آئی بات؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ بھی کیا ہے؟ دفع مسرت۔ ہاں بھائی کیا ہے؟ جہنم سے بچائیں۔ بعدم دخولها، وہاں پہ نہ جاؤں، وَعَذَا بَيَانٌ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَلِحَالِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَصْدُ بِالْحَثِّ عَلَىٰ طَلَبِ خَيْرِ الدُّنْيَا دَارَيْنِ۔ دیکھیں پہلے مشرکین کے حال بتا دیے، وہ صرف دنیا مقصد ہے ان کے۔ مومن دین و دنیا کے خوبی مانگتا ہے، تو اس لیے اس کے لیے پھر وعدے ثواب کا کیا گیا۔ اولئک لہم نصیب، ان کے لیے ایسا ہے بدلے کا، من اجل ما کسبوا، اس وجہ سے انہوں نے کیے۔ اعملوا من الحج والدعاء واللہ سریع الحساب یحاسب الخلق کلهم فی قدر نصف النہار من ایام الدنیا، ساری انسانیت کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ آدھا دن میں فرمائیں گے۔ کتنے میں ہو جائیں گے؟ آدھے دن میں پورے انسانیت کے حساب و کتاب ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ فی مقدار ساعت، ایک لمحے میں ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے اور اس میں کلمح البصر، آنکھ جھپکنے تک جو ہے ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الحساب زحوۃ لیقیل الاولیاء مع الحور والعداء مع الشیاطین مقرنین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حساب ایک دوپہر تک ہو جائے گا، بس سمجھ آئی بات؟ ایسا ہو جائے گا لیقیل الاولیاء مع الحور، مسلمان جو ہے حساب سے فارغ ہو کر قیلولہ کہاں کرے گا؟ جنت میں جا کے حور کے ساتھ کرے گا۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ دوپہر کے نیند۔ اور فساق اور فجار کیا ہوں گے؟ فرماتے ہیں کہ فساق اور فجار وہ لوگ جو بد کردار ہیں، تو ان کی پھر قیلولہ جو ہے شیاطین کے ساتھ ہو، مقررین، اور شیطانوں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اچھا ایوہا سے اچھا وَاذْكُرُ اللَّهَ، اللہ کو یاد کریں بالتکبیر عند رمی الجمرات، جب رمی جمرہ ہو، فی ایام معدودات، متعین ایام میں، یعنی ایام التشریق الثلاث، یعنی 11، 12، 13 میں۔ فمن تعجل، جس نے استعجل بالنفر من منا، منا سے جلدی جانے کا ارادہ فرمایا، فی یومین، 2 دن کے اندر،
کس کے اندر؟ یعنی 10ویں کے بعد پھر 11 اور 12 رمی جمرہ کر کے پھر 12واں دن جو ہے وہ واپس آتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. فلا اسم علیہ بالتعجیل، جلدی کر رہا ہے. ومن تاخرہ، جو مؤخر کر رہا ہے، حتی باتا لیلۃ الثالثہ، 13ویں رات بھی اس نے وہاں گزار دی تو پھر اگلے دن رمی جمرہ اس پر ہوگا. فلا اسم علیہ، اس پہ گناہ نہیں ہے. اصل میں دور جہالت میں لوگ یہ ایک طبقہ سمجھ رہے تھے کہ بس 12ویں دن واپس آنا ضروری ہے، اگر 13ویں دن وہاں ٹھہر گیا تو گناہ گار ہو جائے گا. ایک طبقہ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، 13ویں دن بھی وہاں ٹھہرنا ضروری ہے، اگر 13ویں دن نہیں ٹھہرا تو پھر گناہ گار ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، رہ گیا ثواب ہے، رمی جمرہ 13ویں کو بھی کر دیں. اگر نہیں ٹھہرا تو 12ویں تاریخ کو واپس آتا ہے تو واپس. بہت اچھا. اے ہم مخیرون فی ذالک، اس میں اختیار ہیں. ونفی الاسم، اور اس میں گناہ نہیں ہے. لمن اتقا، گناہ نہ ہونا اس آدمی کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے حج میں. لأن الحاج والحقیقہ، حقیقی حجی تو وہ ہے جو گناہ سے بچتا ہے نا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں. وعلموا، سمجھ لیں. انکم الیہ تحشرون فی الآخرہ فیجازیکم باعمالکم. ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، کچھ لوگوں میں سے وہ تھے جو یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، تعجب میں ڈالتا ہے آپ کو ان کی بات چیت. ولا یعجبک فی الآخرۃ، دنیا کے بارے میں جب یہ باتیں کر رہے ہیں پورا دنیا کے نقشے آپ کے سامنے بیان کریں گے، دنیا کے تاریخ آپ کے سامنے بیان کریں گے. ولا یعجبک فی الآخرہ، لیکن آخرت کے متعلق کوئی بات پسند نہیں آئے گی. لمخالفتہ لاعتقادہ، کیونکہ آخرت تو وہ مانتا نہیں ہے نا. ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اللہ اس کے دل میں جو منافقت ہے اس کو جانتا ہے. انہ موافق لقولی وہو لد الخصام، یہ کیا ہے؟ بڑا جھگڑالو ہے، شدید الخصوم لک ولاتباعک، آپ کے ماننے والوں کے ساتھ. ولعداوتہ لک، کیونکہ آپ سے دشمنی ہے. اس سے مراد احنف سے ابن شریق ہیں. کانا منافقا خلو الکلام للنبی. دیکھیں یہ مدینی کے وہ منافق مراد ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کو احنس کہتے ہیں، یہ اس کا لقب ہے، نام اس کا ابی تھا. بات سمجھ میں نا؟ احناس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ہٹنا. من شر الوسواس الناس، کیونکہ یہ بھی احد میں کیا ہوا تھا، 300 آدمیوں کو لے کر واپس آ گیا تھا. اور مدینی کے بڑے منافق ہیں. جب حضور کے مجلس میں آتے ہیں، حلو الکلام للنبی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں. ہاں، یحلف انہ مؤمن بہ، آ کے قسمیں اٹھا رہا تھا کہ بس میں تو پکا مسلمان ہوں. وہ محب لہ، اور دعویٰ کر رہے تھے میرے تو آپ سے بڑی محبت ہے. فیدنی مجلسہ، پھر تعلق اتنا، وہ دور بھی نہیں بیٹھتا تھا، آ کے قریب بیٹھتا تھا جیسے خاص تعلق ہو. فاکذب اللہ تعالیٰ فی ذلک، اللہ نے کیا کر دی، اس قول کو جھٹلا دیا. فی ذلک ومر بزرع وخمرن، اس کی منافقت اس دن ظاہر ہوئی. ایک فصل اور کھیتی سے ہی گزر رہا تھا. وخمرن، اور وہاں پہ کچھ مسلمانوں کے سواری گدھے بھی تھے. لباس المسلمین فاحرقہ، اس نے چپکے سے مسلمانوں کے وہ کھیتی کو آگ لگا دی، اپنے خباثت ظاہر کر دی نا. وَأَقْرَهَا لَيْلًا، رات کو مسلمانوں کے ان سواریوں کے پاؤں کاٹ دیے، اپنے عداوت کا اظہار کر دی. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، جب یہ جاتا ہے کوشش کرتا ہے فی الارض، زمین میں، لیفسد فیہا، فساد کریں، ویہلک الحرث والنسل، ہلاک، ویہلک الحرث، تاکہ ہلاک کریں فصل کو، والنسل، نسل کو، من جملۃ الفساد، یہ بھی اسی میں سے.
واللہ لا یحب الفساد، اللہ پسند نہیں فرماتے ہیں فساد کو، لا یرضی بہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اس کو یہ کہا جاتا ہے نا اللہ سے ڈریں، فساد نہ کریں، لوگوں کو نقصان نہ پہنچائیں، تو اخذت العزہ یہ اس کو عزت کا مسئلہ بناتا ہے۔ حملتہ الانفۃ والحمی العمل، بات سمجھ میں نا؟ تو پھر یہ عنف کہتے ہیں تکبر کو، بات سمجھ میں نا؟ عزت یہاں ذلت کے خلاف ہے، بات سمجھ میں نا؟ حمیت سے مراد غیرت، جیسے جہالت کا غیرت ہوتا ہے، اس کو عزت کا مسئلہ بناتا ہے اور اس کو ابھارتا ہے تکبر پر، اور اسی طرح والحمیت علی العمل، اور غیرت پر، بالاسم گناہ پر، فحسبہ جہنم الذی، بے اتقائی شریعت پہ تو منع کیا گیا تھا نا کہ بھائی جہالت کا غیرت نہ کریں، تکبر نہ کریں، تو فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، اس کے لیے جہنم کافی ہے، بہت برا ہے جو تیار کیا گیا ان کے لیے، مہاد الفراش، جو بچھایا گیا ان کے لیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، کچھ لوگوں میں سے وہ تھے یشری نفسہ، یبیو کے معنی میں اپنے آپ کو بیچتے ہیں، یبذل فی طاعت اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بیچ دیے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے تلاش میں، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کی تلاش میں، جیسے صہیب رومی ہے، لما ازاء المسلمون حاجر الی المدینہ وترک لهم مالہ، اللہ اکبر۔ صہیب رومی مکے کے رہنے والے نہیں تھے، لیکن کہیں سے آ کے مکے میں آباد ہو گیا، پھر تجارت اور دوسرے کام میں اللہ نے بہت سے مال و دولت سے نوازا۔ جب مسلمان ہوا تو ہجرت کرنے جا رہے تھے، راستے میں مشرکین کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے ہیں؟ کہ آپ کو کوئی مسافر آدمی تھے، یہاں آ کے آپ نے اتنا سرمایہ بنایا اور اتنا وہ کیا، سرمایہ یہاں بنایا، جائیدادیں یہاں بنائی، اب وہ سارے لے کر نکل رہے ہیں، ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا اگر میں یہ کہوں کہ وہ سارے جتنا سرمایہ میں نے یہاں آ کے جو پراپرٹی ہے، دوسری چیزیں کوئی بھی ہو، سارے اگر تمہارے نام کر دوں تو جانے دو گے؟ انہوں نے کہا پھر تو آپ جا سکتے، ہمیں تو اسی سے غرض ہے۔ انہوں نے کہا سارے مال تمہارے ہو گئے، اکیلے نکل گیا، سارے سرمایہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، نہ مال کے پرواہ ہے نہ جان کے پرواہ ہے، ہاں، ابتغاء مرضات اللہ، بس اللہ راضی ہو جائیں۔ اچھا، مال چھوڑ دی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والی ذات ہیں، بات سمجھ میں ہے نا؟ حیث ارشدہم لما فیہ رضاہ، اپنے رضا والے کام پر ان کے رہنمائی فرماتے ہیں۔ جن کو مال عزیز ہوتا ہے وہ تو پھر ایسے قربانی نہیں دے سکتا۔ وَنَزَلَ فِي عبداللہ بن سلام وَأَصْحَابُهُ، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے ساتھیوں کے بارے میں، لما عظموا السبت وکرہوا الابل وبارہا بعد الاسلام، اسلام قبول، یہودیت میں ہفتے کے دن کا تعظیم تھے، جیسے جمعے کا دن ہمارا یہاں، اور وہ سمجھتے تھے کہ اونٹ کے گوشت اور اونٹ کے دودھ نہیں پینے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کرا دیا تھا تو ہم بھی نہیں پئیں گے، نہیں کھائیں گے، جبکہ قرآن نے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز کے طور پر نہیں کھا رہے تھے، سمجھ آئی بات؟ کوئی حرام نہیں تھے ان کے لیے، یہودیوں نے اس کو دین بنا دیے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ، چونکہ ظاہری بات ہے یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کے دل میں یہ بات آئی، تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اللہ نے فرمایا ایمان والو اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ دوسرا دین اور کچھ اس کے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلم صلح کو بھی کہتے ہیں، سلم اسلام کو بھی کہتے ہیں، یہاں دوسرا معنی مراد ہے اسلام۔
کافا پورا پورا اے فی جمیع شرائعہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ جائیں، انہ لکم عدو مبین، فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، اگر زللتم تم ہٹ گئے، پھسل گئے، یعنی مائل ہو گئے یعنی دین فی جمیعہ من بعد ما جاءتکم البینات، واضح دلیل تمہارے پاس آیا ہوا ہے کہ یہ حق ہے، فاعلموا سمجھ لیں ان اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والی ذات ہے، تم سے بدلہ لیں گے۔ حل ینظرون الا ان یاتیہم اللہ، انتظار نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں، ینتظر التارکون الدخول فیہ الا ان یاتیہم اللہ امرہ، مگر اللہ ان کے لیے وہ فیصلہ لائیں جیسے دوسرا آیت میں ہے، او یاتی امر ربک، اللہ کے فیصلہ ضابطہ آ جائے، فی ظلل، کس میں ہے؟ اس سائے میں، من الغمام ہے بادل کے، والملائکۃ وقضی الامر، فرشتے آ جائیں اور فیصلہ ہو جائے کام، ثم امر باہلاکہم، پھر ان کو ان کی ہلاکت کا حکم ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور بالبناء للمفعول والفاعل، وإلی اللہ ترجع الامور یا ترجع الامور، سمجھ آئی بات؟ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم، پوچھیں بنی اسرائیل سے کتنے دیے تھے ان کو زجر بنی اسرائیل کے لیے، کم استفہامیہ ہے، معلقۃ لسل، یہ معلق ہے، تعلیق کہتے ہیں کہ لفظاً عمل نہ کیا جائے لیکن معنی عمل ہو، یہ مفعول ثانی ہے سل کے لیے، وہی ثانی مفعول ہے آتینا، اور ساتھ یہ دوسرا مفعول ہے آتینا کی بھی، وہ ممیزها، کم کا ممیز جو ہے من آیت بینہ ہے آگے، یہ ممیز ہے، ظاہرۃ کفلق البحر، کتنا واضح دلیل ہم نے ان کو دی ہے، کفلق البحر، جس طرح دریا کو شق کی ہے، پاڑ دی ہے، اور وانزال المن والسلویٰ، اوپر سے من و سلویٰ اتارے گئے، وبدلوها، انہوں نے پھر اللہ کے حکم کو تبدیل کر دی، ناشکری کی، ومن یبدل نعمت اللہ، جس نے اللہ کی نعمت کا ناشکری کی، من بعد ما جاءت، اس کے بعد کن کے پاس آیا تھا، فإن اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا والے ہیں، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، مزین کیے گئے کافروں کے لیے جو اہل مکہ میں سے ہے، الحیات الدنیا، زندگی دنیا کے، بالتنویہ ہے، ان کے سامنے وہ مزین کر دیے، فاحبوها، اس لیے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں، فاحبوها، وهم یسخرون من الذین آمنوا، یہ لوگ مسخرہ کر رہے تھے من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، لفقرہم، کیونکہ وہ غریب تھے، عمار ابن یاسر، بلال حبشی، صہیب رومی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یستہزئون بہم ویتعالون علیہم بالمال، ان کے پاس مال و دولت ہے تو اپنے آپ کو ان سے زیادہ بالا تر سمجھ رہے تھے، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، وہ لوگ شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، فوقہم یوم القیامہ، چاہے دنیا میں غریب کیوں نہ ہو لیکن قیامت کے دن وہ ان سے اونچے درجے میں ہوں گے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے مال زیادہ دیے تو لہٰذا اللہ کو ہم پسند ہے، نہیں، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اے رزقا واسعا فی الآخرہ والدنیا بأن یملک المسحور منہم اموال الساحرین ورقابہم، اللہ انقلاب لا سکتا ہے، مسخرہ کرنے والوں کے مال و دولت جن کے مسخرہ کیا گیا ہے انہی کو دے دے، ان علاقہ فتح ہو جائیں، وہی غربا مسلمان اور انہی سرمایہ داروں کے مال اور زمینوں کے مالک بن گئے، سمجھ نہیں آئی بات؟ بلکہ ورقابہم، بلکہ ان کو غلام بھی بنا دیا، کیا بنا دیا؟ جب جہاد میں ان کو پکڑا گیا تو پھر سمجھ نہیں آئی بات؟ کان الناس امۃ واحدہ علی الایمان فاختلفوا، شروع میں لوگ ایک ہی دین پر تھے، کیا تھے؟ کفر و شرک، نوح علیہ السلام کے زمانے تک لوگ نہیں پہچانتے تھے کفر و شرک، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کی، بیان آمن بعضهم وکفر بعض،
پھر کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے والے بن گئے. وبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر اللہ نے انبیاءوں کو بھیجا. کس لیے؟ ماننے والوں کو بشارت جنت کا دیں گے، نہ ماننے والوں کو ڈرائیں گے جہنم سے. وانزل معهم الکتاب بالحق، ان کے ساتھ کتاب نازل کیے حق کے ساتھ. لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ فیصلہ کریں ان لوگوں کے درمیان اس میں جو اختلاف کیے تھے. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا، اختلاف نہیں کیے مگر ان لوگوں جن کو دیا گیا کتاب. ہمیشہ اختلاف کون کرتا ہے؟ جاننے والا. جاہل آدمی اختلاف نہیں کرتا. اگر اختلاف کرے گا بھی تو وہ جلدی رجوع کرے گا، لیکن جس کے پاس علم ہے وہ تو نہیں مانے گا، چاہے وہ حق باطل پہ کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہے گا میرے بیزتی ہے. وہ کیا کہے گا؟ آؤ تو فآمن بعض وکفر بعض من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلیل آئے تھے. الحجج الظاہرہ علی توضیح التوحید، اللہ کے وحدانیت پر واضح دلیل ہے. من متعلق باختلافا وہی وما بعد مقدم الاستثناء فی المعنی، من جو ہے یہ متعلق ہے اختلافہ کے ساتھ، اور یہ وما بعد جو اس کے بعد آ رہے ہیں. بات سمجھ میں نا؟ وما بعد سے مراد بغین بینہم ہے جو آگے آ رہا ہے. یہ کیا ہے؟ مقدم علی الاستثناء فی المعنی، معنی استثناء سے مقدم ہے. الا الذین اوتوہ سے کیا ہے؟ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ بغین. کس بنیاد پر؟ بغض کی بنیاد پر. من بعد ما جاءتهم البینات وبغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ، اللہ نے ہدایت دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے لما اختلفوا فیہ من الحق، اس سے جو انہوں نے اختلاف کیے تھے. حق کی رہنمائی اللہ نے کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ چاہیں تو سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہاں بھائی جگاؤ نا یہ جو ساتھ سو رہا ہے. ہاں وَنَزَلَ فِي جَهْدٍ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، اس تکلیف کے بارے میں نازل ہوئی ہے. مسلمانوں کو پہنچ رہے تھے، کافروں کی طرف سے ہے. اللہ فرماتے ہیں تم کیوں اتنا تکلیف پریشان ہو جاتے ہو؟ جنت اتنا سستی ہے کہ بغیر تکلیف کے جاؤ. تمہارا خیال یہ ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا، تمہارے اوپر نہیں آیا ان لوگوں کی حالت جو پہلے گزر چکے ہیں. من المحن ہے، جنہوں نے دین کے لیے محنت کی ہے نا، اس سے حالت تمہارے اوپر نہ ہے. فَتَصْبِرُوا كَمَا صَبَرُوا، جیسے محنت تکلیف ان پر آئی تمہارے اوپر بھی آئیں گے. جس طرح انہوں نے صبر کی تم بھی صبر کرو گے، پھر نتیجہ ملے گا. کیا ہوا؟ مستہم، پہنچے تھے ان کو جملے مستانفہ مبینۃ لما قبل الباسا، ان کو کیا ہوا؟ تکلیف پہنچی. فقر اور غربت کا زمانہ آیا ان کے اوپر، اقتصادی پابندی لگ گئے. وَالضَّرَّاء، اور مالی ضرر بھی، وہ جانی نقصان بھی ہوا، بیمار بھی پڑ گئے. ہاں اللہ کے امتحان ہے نا ہر طرح. وَزُلْزِلُوا، اور یہاں تک کہ ان کو ہلایا گیا. کیا کر دیا گیا؟ دنیا کے کافر جمع ہو گئے، دنیا کے کافر جمع ہو گئے اور ان کو مدینہ میں بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، یہاں تک کہ کہا پیغمبر نے بھی، ایمان والوں نے بھی، استبطاءً للنصر، جب اللہ کی مدد آنے میں دیر ہوئی. کیا ہوئی؟ لِتَنَاهِي الشِّدَّةُ عَلَيْهِمْ، جب شدت اور تکلیف دشمن کی طرف سے بھی اور بیماری کے بھی اور ویسے تکالیف بھی جب زیادہ ہو گئے تو مسلمانوں نے پھر کیا کہنا شروع کی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الذی وعدناہ فاجیبوا من قبل اللہ، اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، الا ان نصر اللہ قریب. یہ یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ مسلمان کو آزماتا ہے. ایسے حالت مسلمانوں پہ لاتا ہے نا، اب آدمی مایوسی کے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے.
آدمی سمجھتا ہے کہ اب دوبارہ مسلمانوں کو اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا، مسلمانوں کو غلبہ نہیں ملے گا. جب ایسے مایوسی کے آخری حد تک جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر الا ان نصر اللہ قریب. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو پھر وہ مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور خوشی میں بدل جاتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ افغانستان میں جب سارے ممالک جمع ہو کر مسلمانوں کے حکومت کو، امارت اسلامی کو ختم کیا، پورا دنیا کے مسلمان مایوس ہو گئے. ایک واحد امید تھی، لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب خلافت اور امارت کا سلسلہ جو ہے کہیں بھی نہیں ہوگا، اور دنیا نے بھی عہد کر لیے کہ اب دوبارہ ان کو اٹھنے نہیں دیں گے. اور بظاہر دیندار طبقہ جو ہے ہر جگہ جہاں پہ بھی تھا وہ مایوس ہو گیا. سمجھ نہیں آئی بات؟ جہاد کا نام لینا جو ہے یہ جرم قرار دیا گیا ہے. اسلامی ملکوں میں کوئی جہاد کا نام نہیں لے سکتا. لیکن اللہ تبارک جب مایوسی اپنے آخری عروج تک پہنچا، سارے دنیا کے مسلمان مایوس ہو گئے. انہوں نے یہ سمجھا کہ اب تو مسلمانوں کو کہیں اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. لیکن اللہ کی نصرت پھر ایسے آئی، پھر ساری دنیا کو شکست دے کے پھر اسلامی نظام اور اسلامی حکومت اور امارت اسلامی انہوں نے قائم کر لی، دنیا کو دکھا دیا. یہی ہے جب مایوسی اپنے آخری حد تک پہنچ جاتا ہے. جو خالص نبی کے ساتھی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے تو وعدہ کیے تھے لیکن ہمیں تو مدینے میں کوئی نہیں چھوڑ رہا ہے. آپ تو کہہ رہے تھے کہ پورا دنیا فتح کریں گے، ہمیں تو مدینے میں آپ کوئی نہیں چھوڑ رہا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ متی نصر اللہ کہنا اس بنیاد پر تھا. کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ اللہ دشمن کو تباہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو پھر ایسے مایوسی کا زمانہ آتا ہے. تعالیٰ ان نصر اللہ قریب، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ مدد آ گیا. پھر تو کافر کو احزاب میں ایسے بگایا جو 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں 12 سے 15,000 کے کافر مدینے کو محاصرہ کر کے آئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے نیست و نابود کر دیے کہ مسلمانوں کو لڑنے کا موقع بھی نہیں ملا. اللہ نے ایسے ہوا چلا دی، ان کے خیمے اکڑ گئے، ان کے ہنڈیاں جو ہیں وہ ہوا میں اڑ گئے، وہ خود بھاگنے پر مجبور ہو گئے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس وجہ سے مسلمان کو کسی بھی حالت میں مایوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے. جس کے ساتھ اللہ ہو دنیا کے کوئی طاقت اس کو شکست ہے، چاہے بظاہر اسباب نہ بھی ہو، وسائل نہ بھی ہو. مسلمان کا نظر اسباب پر نہیں جاتا بلکہ کس پہ جاتا ہے؟ اللہ کی مدد پہ. ہاں بھائی، اللہ نے یہ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ. یہ نہیں فرمایا جتنا طاقت کافر کا ہے اتنا تمہارے پاس طاقت آ جائے، اتنے تمہارے پاس وسائل آ جائیں تو پھر لڑنا. جو ہے وہ لے کے میدان میں آ جاؤ مقابلے کے لیے، اور پھر دیکھیں اللہ کی مدد کیسے آتی. نہیں سمجھے؟ یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں. عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ وکان شیخا ذا مال، بڑے مالدار تھے. فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اما ينفقون، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا لگائیں؟ وعلی من ينفقون، کس پہ لگائیں؟ کس پہ؟ قل لہم، ان کو کہہ دیجیے ما انفقتم من خیر، جو تم لگاتے ہو. ماں کا بیان ہے، شامل ہے قلیل و کثیر کے. فی بیان المنفق الذی وعد شق السوال، سوال کا دو پہلو ہوتے ہیں نا، کیا لگائیں کس کو دیں. اللہ نے جواب کس کا دیا ہے؟ دوسرے پہلو کے. ہاں بھائی، اللہ نے فرمایا کیا لگائیں، یہ نہیں پوچھیں کیا لگائیں، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے.
یہ بھی کیا ہے؟ بلکہ یہ پوچھیں کہ کس کو دیں، حقدار کو تو پہنچائیں، لگانا تو ہر صورت میں ہے. ہاں دوسرا آیت میں فرمایا قول العفو، یعنی وہ جو آپ کے گھر کے ضروریات سے اضافہ ہے وہ خرچ کریں اللہ کے راستے میں. ہاں بھائی، ما انفقتم من خیرنا فللوالدین، سب سے پہلے کس پر خرچ کریں؟ والدین پہ، سب سے زیادہ حق ان کا ہے آپ کے اوپر. والاقربین، رشتہ داروں کو خرچ کریں. والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیم اور مسکین کا اور مسافر کا. ہم اولا بہم، زیادہ حقدار ہے. وما تفعلوا من خیرنا، جو تم کرتے ہو کوئی نیک کام، یعنی انفاق مال لگاتے ہو، فإن اللہ بھی علیم، اللہ جانتا ہے. فمجازن علیہ، اسی پر تمہیں بدلا دیں گے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، جہاد تمہیں ناپسند ہے. جہاد کو فرض قرار دیا گیا تمہارے لیے، وہو کرہ لکم، لیکن تمہیں ناپسند ہے. کیوں؟ طبعی طور پر جہاد میں مشقت ہے، طبعی طور پر مالی نقصان ہے، جان بھی جا سکتی ہے. جس میں مال بھی اور جان بھی جانے کا خطرہ ہو تو طبعی طور پر انسان اس سے پیچھے ہٹتا ہے نا. ہاں بھائی. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جلدی تم ایک چیز کو ناپسند کرو گے لیکن انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے بہتر ہو. جہاد ناپسندیدی طبعی طور پر اس میں لوگوں کو قتل کرنا ہے، مال ضائع کرنا ہے، مال کو نقصان پہنچانا ہے، چاہے دشمن کے ہو یا اپنے ہو. نہیں سمجھے؟ لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انجام اس کا اچھا ہے، کیونکہ اس میں جہاد اسلام کے سربلندی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے. وہ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، جلدی تم ایک چیز کو پسند کرو گے اور انجام کے لحاظ سے وہ تمہارے لیے شر ہو. بیٹھنے کو پسند کرتا ہے انسان کے طبیعت کہ بھئی جہاد میں کیوں جاؤں، کیونکہ مال جا سکتا ہے اور جان جا سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں لیکن انجام برا، پھر دشمن تمہارے مال اور جان پر زبردستی قبضہ کرے گا. لِمَيْلِ النَّفْسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ الْمُوجِبَةِ لِلْهَلَاكِ، کیونکہ نفس مال کے محبت کی طرف مائل ہوگا جو الموجبۃ للہلاک، ہاں انسان کی ہلاکت کے نفس کا ہلاکت کا ذریعہ ہے. وَنُفُورِهَا عَنِ التَّكْلِيفَاتِ الْمُوجِبَةِ، اور نفس نفرت کرتا ہے ان تکلیفات سے الموجبہ لسعادتها، جو انسان کے سعادت کے لیے ضروری ہے. ہاں دین کے لیے مال لگاؤ گے، جان لگاؤ گے تو کیا ہو جائے گا؟ ابدی سعادت مند دین ملے گی. کیا ملے گی؟ لیکن فَلَعَلَّ لَكُمْ فِي الْقِتَالِ وَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ خَيْرًا، تمہارے لیے قتال میں اگرچہ تم ناپسند کرتے ہو بہتری ہے. لِأَنَّ فِيهِ إِمَّا الظَّفْرُ وَالْغَنِیمَةُ، یا تو کامیاب ہو جاؤ گے، غنیمت مل جائے گا، یا تمہیں شہادت مل جائے گی اور اجر مل جائے گا اگر شکست کا ہے. وفی ترکی، اگر جہاد چھوڑ دو گے. وَإِنْ أَحْبَبْتُمُوهُ، اگرچہ تمہیں یہ جہاد نہ کرنا پسند ہے، شرًا، انجام کے اعتبار سے برا ہے. لِأَنَّ فِيهِ الذِّلُّ وَالْفَقْرُ، اس لیے ذلیل ہو جاؤ گے. یاتی علی الناس زمان، حضور فرماتے ایک وقت ایسا آئے گا ساری دنیا کے کافر ایک دوسرے کو مسلمانوں کے خلاف ایسے دعوت دیں گے جیسے پلیٹ میں کھانے کے لیے سب کو بلاتے ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا من قلت، یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ہمارے تعداد کم ہوگی، مسلمانوں کے تعداد زیادہ ہوگا؟ حضور نے فرمایا نہیں، تمہارے تعداد بھی کچھ کم نہیں ہوں گے اس وقت. لیکن پھر اتنا ذلت کیوں ہوں گے مسلمانوں کے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت،
مسلمانوں کے اندر دو خرابیاں پیدا ہو جائیں گے. ایک یہ ہے کہ اپنے سرمایہ نہیں چھوڑے گا, اپنے مال کے محبت نہیں چھوڑے گا, وکراہیت الموت, دین کے لیے قربانی دینا اس کے لیے مشکل. اب ایک آدمی سمجھتا ہے کہ جہاد میں جاؤں گا تو کاروبار میں نقصان ہو جائے گا, ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جہاد میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا, تو وہ دین کے لیے کیا قربانی دے گا؟ تو پھر تو کافروں کی ذلت برداشت کرے گا, کیا کرے گا؟ سمجھ نہیں آئی بات. کافروں کے نظام پھر اسی کو اپنائے گا. سمجھ نہیں آئی بات, سمجھ نہیں آئی بات. انگریز تو نکل گیا, 100 سال سے زیادہ ہندوستان پہ اور پاکستان ان علاقوں میں ایشیا میں جو ہے انگریز نے حکمرانی کی. کیا کی؟ براہ راست غلام رہے کس کے؟ انگریز کے. والی, گورنر, ہر اختیارات ان کے پاس ہوتے تھے. مسلمانوں کو کسی چیز کے اختیار نہیں. لیکن 100 سال کے بعد جب انگریز نکل گیا تو ہم ظاہری غلامی سے تو نکل گئے, لیکن فکری غلام بنا کے گیا ہمیں. کیا بنا کے گیا؟ فکری غلام بنا کے. آج بھی ہمارے سرمایہ دار, ہمارے حکمران یہی سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے آشیرواد نہ ہو ہم حکومت میں نہیں آ سکتے ہیں, جب تک ان کے پیسہ نہ ہو تو ہمارے معیشت نہیں چل سکتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات. اسی کو تو کہتے ہیں فکری غلامی. ظاہری غلامی سے فکری غلامی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں, لیکن وہ آزاد نہیں ہوتا. سمجھ نہیں آئی بات. وہ کیا سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھے. کم از کم ان لوگوں سے تو دیکھے آدمی جن کے پاس کچھ نہیں ہے وسائل, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی دنیا ہمارے ساتھ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا ہے, نہ کریں, ہمیں بھی دنیا کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں بھی دنیا کی ضرورت ہے. حکومت چلا رہے ہیں, کسی کے محتاج نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات.